السلام علیکم ناظرین اور عید مبارک. عید کے خصوصی لائیو ود عادل شاہ زیب میں آپ کا خیر مقدم ہے. اور آج تین بڑے اہم مہمان جن کی گفتگو ویسے تو سیاست کے آس پاس ہی گھومتی ہے، لیکن ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ عید کا شو ہے اور آج جو ہے ہم سیاست ڈسکس نہیں کریں گے. تو کوشش ہماری یہی ہوگی، پرامس کچھ بھی نہیں کر رہے، کوشش یہی ہوگی. میں مہمانوں کا تعارف کرا دوں. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور آزاد سیاستدان ہیں، اور بڑی ان کی ایک پرنسپل سٹانس جب وہ لے لیتے ہیں، جب وہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ پھر کھڑے ہی رہ جاتے ہیں. جی خرم دستگیر صاحب جو ہیں وہ چونکہ سیاست نہیں ہے تو میں آپ کا سیاسی تعارف نہیں کراتا، لیکن یہ ہے کہ وفاقی وزیر جو ہیں وہ رہ چکے ہیں اور گجرانوالہ سے ہیں، اور گجرانوالہ کی سٹوریز بھی ہم ان سے سنیں گے کہ وہاں پہ چڑے جو ہے ان کی کیا سٹوری اور سری پائے کی. نہیں، اصل بات یہ ہے کہ میں اپنے شہر کا اپنے آپ میں بھی نمائندہ ہوں نا، برانڈ ایمبیسڈر ہوں اپنے شہر. ارشاد بھٹی صاحب کسی تعارف کے محتاج کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ سب کے ہر دل عزیز. بلکہ ایسے آج ہوا کہ بڑا مشکل ہوتا ہے، ویسے رمضان ابھی ختم ہوا ہے تو نیند سے اٹھنا بھی ہم سب کے لیے روٹین چینج کرنا. تو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب تھوڑے سے لیٹ ہوئے تو بٹی صاحب نے کہا یار میں ہوں تو پھر بس کافی ہے، اور کسی کی کیا ضرورت ہے. بٹی صاحب تھینک یو سو مچ. اور آپ کی زندگی کے باقی جو سیکرٹس ہیں وہ بھی ذرا عوام کے سامنے رکھیں گے. میں صرف جم تک ہی محدود ہوں. خرم دستگیر صاحب جناب، یہ گجرانوالہ کی جو سٹوریز ہیں کھانے پینے کے حوالے سے بھی اور اس سے بھی، عید میں کچھ اسپیشل کرتے ہیں آپ لوگ؟ ویسے تو ہر ایوننگ ہی اسپیشل ہوتی ہے. نہیں، اسپیشل تو یہی ہوگا کہ جی عید پہ دعوتیں زیادہ ہوں گی. یہ ہے گجرانوالہ میں ایک بہت کلچر ہے، بڑی خوشی سے ہم ایک دوسرے کو کھلاتے پلاتے ہیں. اچھا. اور یہ بڑے اہتمام سے اور اس کو کوشش کرتے ہیں. تو باقی جو پکوان ہے وہ تو گجرانوالہ کے، یہ بھی اس پہ ڈسکشن ہوگی کہ جیسے گجرانوالہ جو ہے وہ کہ چڑے مشہور ہیں، لیکن جو گجرانوالہ کے رہنے والے ہیں اگر ان سے آپ پوچھیں گے تو ان کا پکوان جو ہے وہ سری پائے ہے. اچھا، بڑے والے یا چھوٹے؟ نہیں، چھوٹے بھی. بڑے والے تو اسپیشلسٹ کے لیے ہے نا جی، وہ اگر آپ تشریف لائیں گے تو ہم آپ کو کھلا دیں گے. لیکن یہ ہے کہ جو عام طور پہ چھوٹے پائے جو ہیں، اور مغز پہلے بٹی صاحب نے وعدہ کیا کیا مغز کے ساتھ، مغز کے ساتھ اور نلی بھی ڈالتے ہیں. نلی کے ساتھ آپ آئے تو صحیح نا، آپ کو دکھائیں. سری پائے مغز اور نلی کے ساتھ مکس. تو آپ آئیے نا تو وہ پھر یہی ہے کہ اس پہ ہم سب نے دوستوں کو یہ ہے کہ جب بلاتے ہیں پھر کہتے ہیں بستر ہمراہ لائیں نا، کھائیں اور پھر وہیں لیٹ جائیں. کچھ عرصے بعد جو ہے وہ جب آپ کو ہوش آ جائے گا پھر آپ کو واپس بھیجیں گے. نہیں، صرف بستر. ویسے کبھی کبھار گجرانوالہ کے جو اچھے کارڈیالوجسٹ بھی ہوں گے ان سے بھی تھوڑا سا پوچھنا تو چاہیے کہ وہ بھی ادھر ہی ملیں گے. گجرانوالہ نہیں ملے. گجرانوالہ کی جو ڈاکٹرز جو ہے نا جی، ان کا ایک دلچسپ یہ کہ وہ جب آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوں تو وہ کہتے ہیں کوئی گل نہیں، کھا لو. تو آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ سری پائے جو ہے 2 اور کھا لیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم جو بیٹھے ہیں اور ساتھ مشورہ دیتے ہیں کہ وہ نال والے تو کھا لینا نا. ہاں، وہ بہتر ہے. مصطفیٰ صاحب کیا حال ہے آپ کی؟ بس ٹھیک ہے، اللہ کا شکر. عادل بھائی آپ بتائیں، عید کیسے گزرتی ہے؟ کوئی ڈیفرنٹ ہوتی ہے یا بس نارمل روٹین جس طرح سے ہوتی ہے آپ؟ روٹین عید ہوتی ہے جی. ایک تو شکر ادا کرتے ہیں کہ روزوں سے جان چھٹی. اسپیشلی جو سگریٹ پینے والا آدمی ہے اس کے لیے تو روزے بڑے مشکل ہوتے ہیں. پھر صبح اٹھنا، والدین کی قبروں پر جانا، بزرگوں کی قبروں پر جانا، اور جو دوست احباب، قریبی رشتہ دار جن کی کوئی فوتگیاں ہوئی ہیں ان کے پاس تعزیت کے لیے جانا، پہلی جن کی عید ہے. اور پھر اس کے بعد گھر پہ دوستوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ وقت گزارنا، کوئی باربیکیوز کر لینا. آپ کے دوستوں کے ساتھ تو کافی وقت گزرتا ہے. ہاں، تو آپ گواہ ہیں. آپ کی بیسمنٹ بڑی مشہور ہے. وہ بیسمنٹ کا قصے ویسے کچھ کریں گے کہ نہیں؟ کسی وقت کریں گے انشاءاللہ. کسی وقت کریں گے. بڑی صاحب، وہ مصطفیٰ کھوکھر صاحب کی اکثر جاتے رہتے ہیں ادھر، سارے ادھر آپ کو بالکل نہیں لگتا کہ لٹرلی قومی اسمبلی ہوتی ہے، ہر پارٹی کا بندہ وہاں بیٹھا ہوتا ہے. اس سے زیادہ تو ہم نے سیاست پہ جانا نہیں ہے. اچھا، میں اکثر کبھی کبھار وہ ہمارے ایک دوست نے ایک جم بنایا یہاں پہ، تو میں تو جم نہیں کرتا، ان سے ملنے چلا جاتا ہوں تو میں دور سے دیکھتا ہوں ایک ہینڈسم بندہ جو
22-23 से ज्यादा का तो दूर से नहीं लगता है। तो वो जनाब अगर 2 घंटे भी उधर गुजारे, हम बात को लंबा करना ये वो आना चाह रहे हैं उसी डिस्कशन तारीफ और तौसीफ बयान फरमाएं। तो एंट्री मेरी होती है और एग्जिट जब होती है उसमें 2 घंटे ना, तो एंट्री और एग्जिट में ना उसी तरह वो लग रहा है। तो एक दिन मैं जब करीब गया तो वो लगा कि वो शायद इरशाद भट्टी साहब जैसे कोई शख्स हैं। आपने बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो ईद मुबारक सारों को, और मुश्किल ईद है, जाहिर है, महंगाई है, बेरोजगारी है, गुर्बत है, और बहुत मुश्किल रमज़ान मैंने कई लोगों का देखा। अब तो बड़े बड़े सफ़ेद पोश मुस्तहक हो गए हैं। तो आप सबको ईद मुबारक, दिल से ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपकी हर दिन ईद करे। तो दूसरा, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं अभी मुस्तफ़ा भाई को भी यही कह रहा था कि ये आप इनकी शुरू की तस्वीरें देखें, स्पेशली जब यूसुफ रजा गिलानी का दौर था। हाँ। तो क्या लंबे लंबे बाल, वो तो अब भी हैं, और क्या हैंडसम लेडी किलर टाइप। खैर ये वर्ड मैं हज़फ कर दूंगा। नहीं, किलर वाला नहीं, क्यों हज़फ कर? अच्छा वो थोड़ा सा कई लेडीज हैं जो हमें मार देती हैं, तो हम तो वैसे ही वो कैसे कहते हैं। तो नहीं, अभी आपको हैंडसम नहीं लग रहे? नहीं, तो वेट थोड़ा सा गेन किया, वेट नहीं, मैं गुजरावाला से मुतासिर हो गया। अच्छा, और नहीं, पास से गुजर गए, पास से गुजर गए, मुतासिर नहीं हुए अभी आप देखे ना। अगर छोड़े आप बस जिंदगी गुजारे। अच्छा तो आप मुस्तफा साहब, हाँ, जिम तो मैं जिसका तस्करा कर रहा था वो आप ही थे? मैं ही था। और जाहिर है आपको तो जिम करने की जरूरत क्या है, आप तो एवरग्रीन है। नहीं, आप खुद पे रखे ना अभी तो मुझ पे तो आएंगे ना। नहीं, मैंने ये इसलिए कहा कि अब दूसरे सवाल में भी थोड़ी सी तारीफ करते हैं। तो जिम, यस, वॉक, जिम, स्विमिंग, ये मुझे बड़ा पसंद है, मैं करता भी हूँ। अच्छा, और दिन में कितने घंटे? सुबह रमजान में ये रूटीन थी कि सुबह सहरी के बाद मैं 6 किलोमीटर वॉक करता था। हमारे करीबी पार्क है, यानी घर से बाहर निकले तो पार्क है। तो और उसके बाद वो जाहिर है हमारा तो फिर शाम शुरू होती है ना, सो जाते हैं, यानी प्रोग्राम शाम को होते हैं। तो वो आप क्यों उस तरह करते हैं? नहीं, शाम शुरू होती है। वो सारे एक्टिविटीज रमजान से पहले थी जो आप जिनका सोच रहे हैं। अच्छा, तो वो फिर शाम को प्रोग्राम के बाद, इफ्तारी के बाद, लेट नाइट 1-1.5-2 घंटे जिम। तो वो जिम करना और फिर सहरी और फिर वही सुबह वॉक। और तो इतनी एक्सरसाइज के साथ भट्टी साहब कोई आप सही खाबा मा सहरी के वक्त, इफ्तारी के वक्त, या वो भी कोई? मुझे अच्छा कुदरती बात है कि 2-4 खानों के ना मैं सब्जियां, दालें बड़ी पसंद हैं, और कोई इतना वो खास नहीं। और लेकिन जो मेरी खुराकें हैं वो आप समझ गए हैं, जो उनके लिए मैं ये सारा कुछ कर रहा हूँ। मतलब वो खा सकूं, खाने ठीक है, तो इसलिए वो कर रहा हूँ। खुरम दस्तगीर साहब कुछ सोच, कुछ कहना चाह रहे हैं? कह रहा था भट्टी साहब, तो कह रहे ना सब्जियां और दालें। तो मेरा ताल्लुक उस शहर से है जो फार्मी चिकन को भी सब्जी समझता है। ये तो सब्जी है। दे जवाब। नहीं, मैं उसको गोश्त के लेवल पे भी हम नहीं समझते। अच्छा, मैं पिंडी भटिया से हूँ, पहले हमारा डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला था। तो जाहिर असर तो पड़ता है, तो है ऐसे ही है। वैसे गोश्त जो है ना वो सामने आ जाए तो मुस्तफा खोकर साहब भी जो है वो, अच्छा, इनको 2 मरतबा रुकते नहीं, इतनी खाते रग़बत और मोहब्बत और अकीदत से गोश्त खाते देखा है, और साथ साथ माजरत भी कर। खाना मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ। किसी किस्म का भी खाना हो तो मैं बड़े खुशू और खुशूस के उस, नहीं, मैं तो अक्सर आपको चॉप्स खाते देखा है दोस्तों के। जो कुछ भी हो, आई रियली एंजॉय ईटिंग फूड, कि उसके अंदर कोई ये नहीं कि बस इस चीज से एहतियात करनी है, इससे नहीं करनी है। टाइम कम था वरना हम चॉप्स से आते हैं। आज मैंने अपने भाई को गुजरांवाला की एजाजी शहरियत दे दी। वैसे हमने ईद शो शुरू होने से पहले, बल्कि अभी तो खोकर साहब तो अभी आए ना, तो इनको भी ज्वाइन करवाते हैं वो क्लब। हमने ईद के बाद खुरम दस्तगीर साहब ने दावत दी है सीरी पाए खाने की। एब्सोल्युटली लॉन्ग ओवरड्यू है। एब्सोल्युटली, आप तो तशरीफ लाए। अच्छा खुरम साहब, ये बताइएगा कि एक तो सियासत होती है हल्के की आगे पीछे, एक इनकी इंटरेस्टिंग चीज दूसरी भी बता दूं, एनी रिसेंट बुक एनीथिंग टू डू विद साउथ एशिया,
خرم دستگیر صاحب کا وہ گفٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس, آئی ڈونٹ نو کہ کتنے وہ دوستوں کو دیتے ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ 2-3 لوگوں کو میں جانتا ہوں, بلکہ کل انہوں نے ایک کتاب جو ہے وہ تحفے میں دی ہے, ان میں سے پڑھی ہم نے کم ہے لیکن نہیں اس میں وہ اب جو ہم سیاست ڈسکس نہیں کر رہے, لیکن اس کے اندر جو اکانومی کے چیپٹرز ہیں, خاص طور پہ اس میں اندر جو ایک چیپٹر ہے ڈان میں ہی ہوا کرتے تھے خرم وہ آپ ملیا لودھی کی بک کی بات کر رہے ہیں, اس کے اندر چیپٹر ہے جس میں انہوں نے پاکستان کی جو آج کی مہنگائی ہے اس کے جو ٹیکنیکل معاملات ہیں اس میں بہت اچھا چیپٹر لکھا ہے, کیونکہ اس اصل میں اس کو انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے جو بات سیریس ہو جائے گی, لیکن بہرحال وہ کتاب جو ہے وہ اچھی ہے, ابھی پبلش ہوئی ہے, اور چونکہ مختلف ٹاپکس پہ سبجیکٹ ہیں. نہیں آپ تھوڑا اس پہ بات کریں نا کہ وائی بکس, اور یہ میری مرحوم والدہ کی ایک وراثت ہے جو مجھے ملی ہے. وہ چونکہ اپنے زمانے کی 1950 کی دہائی کی گریجویٹ تھیں لاہور کالج فار ویمن کی, تو ہم نے بچپن سے ان کو رات کے وقت خاص طور پہ سونے سے پہلے گھنٹہ کتاب پڑھتے ہوئے دیکھے, ان کے پاس کتابیں پڑھی ہوتی ہیں. اور میرے والد صاحب کا اس میں رول یہ ہے کہ انہوں نے وہ بھی بالکل بچپن سے, مجھے یاد ہے کہ اب وہ نہیں رہی, وہ لاہور میں مال روڈ پہ فیروز سنز ہوا کرتی تھی, کتابوں کی بہت بڑی دکان تھی, تو وہ مجھے لے کر جایا کرتے تھے. اور وہاں تو وہ کتابوں کا شوق جو ہے وہ میرے دونوں والدین نے اپنے لحاظ سے, ایک کو ہم نے پڑھتے ہوئے دیکھا, ایک نے اس کو انکریج کیا, تو تب سے وہ ہے اور وہ چل رہا ہے. اور اس میں اور اس کی وجہ صرف یہ بھی ہے پھر کہ میری والدہ کی جو آئی تھنک ایک لیگیسی ہے وہ یہ ہے کہ یعنی اگرچہ میں انجینئر ہوں اور میں نے ٹیکنیکل سبجیکٹس پڑھے ہیں, لیکن میرا لٹریچر سے بہت گہرا شغف ہے اور ہیومینٹیز اور آرٹس سے بہت شغف ہے, تو وہ جو ہے وہ ایک پورا حصہ قائم ہے. لیکن یہ جو ساؤتھ ایشیا والی بات آپ نے کی ہے یا اکانومی پہ بات کی ہے, وہ تو خیر ہمارا ایک ابائڈنگ انٹرسٹ ہے, یونیورسٹی سے بھی ابھی تک چلا آ رہا ہے. کہ اصل میں تو مقصد یہ ہے کہ پالیسی کے اوپر تو بہت بحث ہو سکتی, لیکن ایک یہ بھی تو ہے نا کہ انسان نے جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس کو سمجھنا بھی تو ہے, اس کا ادراک بھی تو کرنا ہے. اور ویسے بہت ساری جہتیں ہیں. صاحب جو ہیں, یعنی آپ اندازہ کریں کہ کباب کلچر سے کتاب کلچر, کباب سے کتاب تک کا سفر. اور دوسری بات ہے کہ یعنی دنیا کو پہلے سمجھتے ہیں اور پھر چڑا سمجھ کے کھا جاتے ہیں. نہیں, کتاب بھی ساتھ ہے اور کباب بھی ساتھ ہے, کباب کھا رہے ہیں کتاب پڑھ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. یہ تو ایک میں بڑی زبردست بات وہ یہ ہے, میں اپنے شہر کا بڑا خوش قسمت ہوں. اب آپ اس کو بھٹی صاحب کہیں گے جی گوشت بڑا کھاندے نے دیا, ایک پیشن ہے گجرانوالے میں. آپ آئے نا تو ہر چیز کے بارے میں ایک پیشن ہے, ایک جذباتی لوگ ہیں اور پیشن سے کام کرتے ہیں, تو وہ میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. اور وہ پیشن کی کہانی یہ ہے کہ اتنا پیشن ہے کہ گجرانوالا واحد شہر ہے جس پر انگریزوں نے بمباری کی تھی ہوا سے. اچھا, ہاں 1918 میں نیا رولٹ ایکٹ پاس ہوا تھا, اس کا پورے ملک میں احتجاج ہو رہے تھے. گجرانوالا میں اتنا زوردار احتجاج ہوا کہ نئے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد ہوائی جہاز آئے تھے ان کے پاس انڈیا میں, تو ان کو جہازوں سے بمباری کرنی پڑ گئی اپریل 2018 میں. اور وہ اچھا لوگوں نے گجرا والوں نے مائنڈ نہیں کیا, جتنی جاننے گئی وہ مائنڈ کی, وہ دکان بھی گئی, وہ کھانا بھی گیا, وہ بھی نہیں, انہوں نے کیا آمدیوں ویکھاں کے بعد. ناظرین ایک بریک کے بعد یہ خصوصی عید شو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو عید مبارک. مصطفیٰ صاحب آپ کی جو وہ تو زیادہ تر پنڈی اسلام آباد میں ہی گزرا ہے نا, تو بتائیں ذرا پنڈی کے کچھ قصے بھی کریں نا ہمیں کھانے کے. اور سنا یہ ہے کہ کھوکر صاحب جو ہیں پنڈی کے تو نہ کریں. نہیں وہ سنا ہے کہ وہ بلکہ وہ تو ابھی بھی ہیں کہ غصہ چڑھ جائے تو بس پھر وہ چڑھ جاتا ہے. ہاں نہیں, میں بچپن اسلام آباد میں ہی گزرا جی. رہائش پنڈی میں تھی لیکن پھر اسلام آباد بچپن میں موو ہوئے, ساری تعلیم بھی یہیں پر, اور پھر اس کے بعد کچھ عرصہ کیڈٹ کالج میں گزرا, اور پھر جب وہاں سے واپس آیا تو حرکتیں کچھ اتنی. آپ کی فوجی تربیت ہے؟ بہت ہلکی سی, بہت تھوڑا عرصہ. اچھا. اس کے بعد اتنا آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا کہ والد صاحب نے بہتر سمجھا کہ یار اس کو ملک سے باہر نکالو. تو پھر انہوں نے مجھے باہر بھیج دیا وہاں لاء پڑھنے کے لیے. آپ بکنگھم گئے تھے نا؟ جی. اور پھر وہاں سے لاء کیا, کچھ
تھوڑی بہت حرکتیں کچھ ٹھیک ہو گئی, پھر واپس آ گئے اور بس اب واپس. اچھا, زیادہ لڑائیاں اسکول میں کی یا کالج میں کی, یا کی اسکول میں؟ دونوں میں, اسکول کالج دونوں. اچھا, خطرناک کوئی ایسی لڑائی کہ جس کے بعد آپ؟ نہیں کوئی ایسی نہیں. اچھا, زیادہ اس طرف نہیں گئے؟ نہیں, زیادہ اس طرف نہیں گئے. بڑی صاحب, صحافت کے علاوہ کیا کرتے ہیں ہم؟ کرتے ہی سب کچھ صحافت کے علاوہ ہوں. اچھا, یہ تو بس اللہ کا شکر ہے جو کچھ ہے, لیکن سب کچھ ایکسرسائز کرتا ہوں دوستوں کے ساتھ, محفلیں, کتابیں تھوڑا بہت, یعنی میں پڑھتا ہوں لیکن وہ ریگولر پڑھتا ہوں. مگر پریکٹیکل میں زیادہ یقین ہاں, رکھتے ہیں. پریکٹیکل کتابی چہرے وہ زیادہ پڑھتا ہوں. اچھا, آپ سے بھی میری انگلینڈ میں ملاقاتیں رہی ہیں, کوئی ان کا احوال بھی آپ بتائیں. شرما سے گئے آپ؟ نہیں, میں کیوں شرما رہا ہوں, لیکن آپ ویسے ایک سوال ہے میرا کہ آپ جرنلزم میں کیوں آئے؟ ابھی تک مجھے سمجھ نہیں, پہلے وہ گفتگو تو ہو جائے نا. میں تو جرنلزم میں بس آ گیا. کیوں؟ یہ تو نہیں تک پروگرام ہو گیا, ہو رہا تھا, آپ بھی بیٹھ کے درمیان؟ نہیں, پیشن تھا. اچھا, یعنی یہ شروع سے تھا. اور ویسے اب شو میرا اپنا ہے, لیکن میں, لوگ اتنا وہ نہیں کرتے, بٹ آئی ہیو بین ان دا بزنس فار 21 ایئرز ناؤ. جرنلزم؟ جی. تو آپ پیدا ہوتے بس باقی آپ جو ہے. اچھا, کھوکر صاحب سے اکثر ملاقاتیں جو لندن میں ہوتی تھیں, بڑی ہم گپ شپ لگاتے تھے رات دیر تک. اور دونوں اس وقت بڑے آئیڈیلسٹ ہوں گے نا؟ نہیں, یہ تو ابھی بھی ہے. نہیں, میں اس ملک کے بارے میں نہیں کہہ رہا. اس وقت ان سے زیادہ آئیڈیلسٹ فواد چودھری صاحب ہوتے تھے. اچھا, ہاں, لمبی ہماری گپ شپیں ہوتی تھیں. جب وہ تحریک انصاف جوائن کر رہے تھے تو وہ باقاعدہ انہوں نے نا. فواد بھائی, آپ کو عید مبارک. آپ نہیں ہیں, آپ جیل میں ہیں. جیل کے سارے لوگوں کو عید مبارک. ناقدہ کوکا کو بھی عید مبارک, قیدی نمبر 804. اور فواد بھائی, آپ کو تو بہت بہت دل سے عید مبارک. اللہ آپ کی مشکلیں آسان کرے. جیل میں پی ٹی بھی آتا ہے صرف. جی, کلپ بھجوانا. میں خود لے کر چلے جائیں گے. عمران خان صاحب, آپ کو بھی عید مبارک. آپ ٹھیک ہے؟ ہاں, اب بالکل. اچھا, آپ اگر سیاستدان نہ ہوتے تو اور کیا ہوتے؟ مطلب کھانا شانا تو پھر بھی آپ اسی طرح کھاتے, لیکن ہاں نہیں, پرابلی کوئی رائٹر ہوتے یا پروفیسر ہوتے. چاہتا ہوں آپ کی بات کر, کتنے غلط سوال. ہاں, غلط. سیاستدان نہ ہوتے تو پھر بھی کھانا ویسے ہوتا. کھانا تو ہوتا ہی. اب تو وہ ملک کھاتے ہیں یار, خدا کے لیے یار. ہمارے سیاستدان بڑے اچھے لوگ. آپ دیکھیں سیاست کی طرف بات کو. نہیں, میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن نہیں, ریڈ کارڈ ہوگا وہ, آپ جرمانہ ہو جائے. ہاں, میں معذرت. ہاں, تو بھیا آپ کو کوئی لکھنے پڑھنے کا کام کر رہے ہوتے کسی بھی جگہ پہ, چاہے وہ اچھا, میں سوچتا تھا کشتی کر رہے ہیں. یونیورسٹی ہوتی ہے, کہیں اور ہوتا ہے, یا کوئی فکری کام کر رہے ہوتے. یہ آئی تھنک زیادہ ہوتا کہ جو بھٹی صاحب کرتے ہیں. بھٹی صاحب کی تو معراج تک ہم نہیں پہنچ سکتے. کیا بات ہے, یعنی کوئی بھٹی صاحب دیکھیں, جم میں کوئی توڑ نہیں ہے, ماشاءاللہ خوبصورتی میں کوئی توڑ نہیں ہے, ہیئر سٹائل میں کوئی توڑ نہیں ہے, اور ہم پتہ ہے یہ جو خوبصورتی میں بھی ہم پیر بھائی ہیں, پتہ ہے نا. میں بتانا نہیں چاہتا, لیکن کہ بتا ہی دوں, ڈاکٹر عزیر ہیں ہمارے جی, کمال کے جادوگر ٹائپ آدمی ہیں. کیا سکن, کیا ہیئر, اور کیا. ایک مرتبہ میں گیا تو وہاں ایک جانا پہچانا جو شخص بیٹھا ہوا تھا, اور وہ بھی کوئی پرسکرپشن پڑھ رہا تھا, اور بڑے غور سے نا, اسے نہیں پتا تھا میں آ گیا ہوں, تو پوچھ رہا تھا, اچھا اس سے گلو بھی آتا ہے؟ اچھا, اور اس سے اچھا نہیں تو یہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کتنا ہوتا ہے, لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے, کتنا ہوتا ہے؟ تو یہ جو ہم پفنگ کرتے ہیں تو اس کے اثر اس کے ختم ہو جائیں گے لائٹنگ کے. اور بڑا تو اچانک جب اس نے مجھے دیکھا اور میں نے اسے دیکھا تو یہ ارشاد بھٹی صاحب کی بات ہی کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر عزیر, عید مبارک آپ کو بھی. جی, سب کو, ڈاکٹر عزیر کو بھی عید مبارک, ارشاد بھٹی صاحب کو بھی. اچھا مصطفیٰ بھائی, آپ وہ گلو والی دوائی کون سی تھی یار؟ بہت سارے راز یہ لوگ افشا کر رہے ہیں. ہم سب گلو کی تلاش میں. ویسے میں پریکٹیکل گلو پہ بلیو کرتا ہوں, مطلب گلو ہونا چاہیے, میرا یہ کہنا ہے. بڑی صاحب, آپ چائے پی سکتے ہیں, اسٹرابریز بھی کھلاتے ہیں. پتہ ہے سر, ایک میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, یہ ہم شروع میں بچپن میں فلمیں دیکھا کرتے تھے. ابھی نہیں؟ نہیں, ابھی تو
فلم چلتی ہے پریکٹیکل یار ابھی بناتے ہیں خود سٹار ہے اس ابھی خود سٹار ہے جلدی اس کے فلمیں بناتے ہیں. تو اس میں کچھ فلموں میں جو ہیروئن ہوتی سٹرابری کھاتی تھی, اس دن سے مجھے یہ سٹرابری پسند ہے. کھا کے دکھائے نا اس طرح نہیں اس طرح کھائی نہیں جاتی اور میں کھا جاتا. نہیں کھا لیں آپ کو. ویسے بڑی صاحب آپ تو بڑے اچھے کامیڈین بھی ہو سکتے ہیں. سر آئی لو ٹو ڈو. اچھا میں اب بائی دا وے مجھے 2-3 بڑی سیریس آفرز آئی ہیں ایکٹنگ کی, اور مجھے بڑا پسند ہے ایکٹنگ. اچھا وجہ اس کی مجھے نا یہ سیاست اور یہ میں اس سے تنگ آ جاتا ہوں. ایک وقت آتا ہے, ایک پیک آتی ہے. میں نے اپنے ٹی وی پہ پروگرام بھی کیا تھا, وہ لائٹ پروگرام تھا آپ چینل پہ, تو وہ کرتا تھا. مجھے وہ پروگرام پسند ہے, ایکٹرز اور ایکٹریس کے ساتھ بیٹھنا, گپ شپ مارنا, کرکٹرز, یہ وہ. سیاست سے تھوڑا سا لائٹ. مرد اینکر حضرات کے ساتھ بیٹھنا نہیں پسند؟ ڈیفینیٹلی ناٹ. تو دوسری بات یہ ہے کہ مجھے نا بہت, میں جب آیا اس میں تو آپ لوگ بڑے سیریس قسم کے اور بڑے ایسے بیٹھا ہونا نا, تو کچھ آپ ہمارے اینکرز ہیں ان کے 4 پروگرام اکٹھے سن لیں تو پت نکل آتی ہے. اتنا کوئی عجیب و غریب وہ ہیوی قسم کا. تو شروع میں آ کے میں نے نا آہستہ لائٹ گفتگو کی, عام گفتگو کرنے کی کوشش کی. یار لوگوں کو بہت پہلے مسائل ہے, اوپر سے آپ چہرہ بنا کہتے ہیں کہ آج پھر سے یہ ہونے لگا ہے. تو مجھے پسند ہے بہت ایکٹنگ, یہ مزاح. اور فلمیں بھی میں ہمیشہ سے یا مزاحیہ یا جو ایکشن فلمیں. ایک عرصے تک سلطان رہی ہمارا ہیرو ہوتا تھا, تو وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ اس کے علاوہ بھی ایکٹر ہیں اس دنیا میں. تو یس آئی لو اٹ. چلیں آپ کو اور یہ پورا انگریزی کا فکرہ ٹھیک بولا ہے. ہالی ووڈ میں 2-3 ہیں میرے کانٹیکٹس, آپ کو مجھے پتا تھا آپ کو تھرو کراتے ہیں. مصطفیٰ کھوکھر صاحب, ہمارا جس طرح بچپن ویسے تو ایج ڈفرنس میرا اور بٹی صاحب نہیں سیم ہی ہے, نہیں اتنی کوئی اتنا خاص نہیں ہے. جو ہماری ڈاکٹر زید صاحب نکال دیں گے. جو ہماری جنریشن ہے, جو کہہ رہے تھے کہ لوگ کون سا وہ دوسرے تھے. اچھا ویسے بائی دا وے بہت میں نے ہمارا کوئی 90% اینکرز میل اینڈ فیمیل دونوں وہاں پہنچے. اچھا, اور میل زیادہ. بڑی صاحب آپ ادھر آ جائیں, سارے راز آپ کھول رہے ہیں. آپ کو اب میں اس کے بعد جو ہے دونوں اس پہ کو آمین. آپ چائے پیئیں تو کھا کے نہیں دکھائی آپ نے. خرم صاحب کیلا بھی دے دیں استاد صاحب. تو خرم صاحب کو نا کہ کیلا دے. یہ موجودہ جو جنریشن ہے, جو ہمارے بچے اور پورا, یہ کیسے کن ویز میں ہم سے ڈیفرنٹ ہے؟ آئی تھنک ایکسپوجر میں ہم سے بہت آگے ہیں, انڈرسٹینڈنگ میں بہت آگے ہیں. اچھا, ہاں, جو ایکسیس ٹو انفارمیشن ہمارے پاس تھا چیزیں جاننے کا, سمجھنے کا, وہ اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کا آج ہے. آج تو آپ کے ایک کلک کے اوپر پوری دنیا آپ کے پاس ہے. اور چھوٹا سا بچہ ہوگا, میرا بیٹا ہے, جب سے اس کی عمر میرے خیال سے 3 سال 4 سال اس کی عمر تھی, اس وقت سے وہ میرے فون کے ساتھ کھیلنا, اور اس کے اوپر وہ اس کو پتا ہے کس طرح یہ چلتا ہے. تو بہت فنڈامنٹلی یہ جو جنریشنز ہیں جو آنے والی, ہمارے سے تو بہت مختلف ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ ہم سے کم جھوٹے ہیں, کم منافق ہیں, کم کمپرومائزڈ ہیں؟ اللہ کرے. یہ تو پھر معاشرے کی تربیت اور گھر کی تربیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا بٹی صاحب. میں جو عرصہ برطانیہ میں گزرا عادل شاہ زیب کے ساتھ, عادل شاہ زیب کے ساتھ, یعنی آپ کے لیے کیا, آپ کو وہ پشاوری تھا. تو وہاں پر جو چیز سب سے پہلے محسوس کی سچائی کی, سچائی. دیکھیں عادل شاہ زیب کی بات سنیں نا. تو اور ہمارے اپنا جو اب معاشرہ ہے, ہم گو کہ ایک بڑا شاید فخر کرتے ہیں, یا ایک بناوٹ ہے ہمارے ہاں کہ ہم بہت مذہبی معاشرہ ہے, بڑا اچھا. لیکن ہم دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں بے ایمانی کس حد تک پہنچ چکی ہے. آپ مسجدیں دیکھیں تو نمازیوں سے بھری پڑی ہیں, لیکن جو مورل باہر نکلیں تو چپل غائب ہوتے ہیں. کرپشن آپ انڈیکس اٹھا کر دیکھ لیں, آخر کسی وجہ سے پاکستان 140ویں نمبر پر موجود ہے نا. اور جو معاشرے جہاں پر مذہب کا اتنا زور نہیں ہے, بہت سیکولر ہو چکے ہیں, وہاں پر آپ سچائی اور اس کا دیکھیں تو وہ آپ سے کہیں آگے ہیں.
माशाल्लाह हज और उम्रों में भी नंबर 1 और नीचे अकलियत को निकाल कर 2 नंबरी मुनाफकत और झूठ में भी नंबर 1। तो हम ये सारी चीजें घर की तरबियत और माशरे से जो इंसान सीखता है, तो आई होप कि हमारी जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनके सामने ऐसी एग्जांपल्स मौजूद हों और उनके अंदर वो तड़प भी मौजूद हो कि यार क्या इस मुल्क को भी बेहतर कर ले थोड़ा। अच्छा खुरम साहब, नजर नहीं आ रहा वैसे। देखिए हमारे जो माशरे के जो मॉरल्स हैं वो अब क्लैश कर रहे हैं। जो ये स्मार्टफोन आ गया ना जी, और वो स्मार्टफोन जो है वो जो अब स्टडीज आ रही पूरी दुनिया में कि जो यंग लोग हैं वो पहले से ज्यादा कम सोशल हैं। बड़ा क्लियर है, पहले से कम सोशल हैं और उनकी वो जो उस तरह की दोस्तियां जिनकी शायद हमने अपनी यंग एज में उस तरह की वसी दोस्तियां नहीं हैं और हेजिटेंट हैं लोगों से बात करने में। तो वो हम ये कह सकते हैं कि ज्यादा वो सेल्फ सेंटर्ड है, एब्सोल्युटली सेल्फ सेंटर्ड। इट्स बिकॉज कि उन्हें जो जिस तरह हमारी जनरेशन थी ना, हमें जो चाहिए होता था सोशल सर्कल बड़ा होता था, को पूछना होता था अब्बू के पास चले जाओ, अंकल के पास चले जाओ। अब तो चैट जीपीटी है। नहीं, दूसरा क्राइसिस ये तो हमने अपनी आंखों से देखा ना, हमने अपने खानदान में देखा है कि वो हमें ही तो याद है कि मसलन गर्मियों की जो आफ्टरनून्स लंबी होती हैं, ठीक है, तो हम तो इतनी सख्त गर्मियों में बाहर जाकर खेल रहे होते थे ना, क्रिकेट खेल रहे होते थे। अब वो लोग जो हैं वो सर्दी या गर्मी हो, जो नई यंग जनरेशन है, अगर उनके पास वसाइल मौजूद हैं तो वो या तो इससे खेल रहे हैं या वो प्ले स्टेशन से खेल रहे हैं या वो कंप्यूटर के आगे बैठे हुए हैं। तो लिहाजा वो जो एक सेंस थी बाहर जाकर खेलने की, आई थिंक ये बहुत बड़ा चेंज आया है कि बहुत बाहर जाकर खेलने की जो सेंस थी वो अब तकरीबन नापैद हो गई है। यानी अब ये नहीं कि इसमें जो कहते हैं ना जी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का भी इतना फर्क नहीं, ये अब हर जगह पहुंच गया फोन। तो वो जो है वो लोग बैठ के अब सारा दिन बैठ के फोन पे वीडियोस देख रहे हैं, बजाय ये कि वो बाहर जाके सख्त गर्मी हमारी तरह क्रिकेट खेल रहे हैं या फुटबॉल खेल रहे हैं या साइकिलें चला रहे हैं, वो जो उस दौर का जो खेल का मयार था। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है और वो जो कल्चर जो है अभी हम इसको समझ नहीं पा रहे। लेकिन बस अभी हम टेलीविजन में बैठे हैं, मास मीडिया है, ये मास मीडिया तकरीबन अब खत्म हो गया है। मास मीडिया चॉप होके माइक्रो होके इसके अंदर महदूद हो। दुरुस्त। राजी, ब्रेक के बाद ईद उल फितर का खुसूसी शो जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। आज ईद शो में हमारे खुसूसी मेहमान हैं मुस्तफा नवाज खोकर साहब, इरशाद भट्टी साहब और खुरम दस्तगीर साहब। अच्छा भट्टी साहब, ये वैसे ये कन्वर्सेशन बड़ी इंटरेस्टिंग तरफ जा रही है। जब आपने चूंकि बड़ी मेहनत करके आप भी ऊपर आए, एक कॉन्सेप्ट पहले होता था ये फला बंदा जो है ये स्ट्रीट स्मार्ट है, ये मतलब वर्किंग जर्नलिस्ट है, उसने रिपोर्टिंग से शुरू किया हुआ है या वो गलियों में आगे पीछे जाके उसकी स्कूलिंग और वो सारी ऐसी हुई है। ये जो अब यंगर जनरेशन है हमारी और उसके बाद आने वाली जो जनरेशन है, ऑब्वियसली उन्होंने इधर ही आना है ना। किसी ने पता नहीं टीवी चैनल्स उस वक्त होंगे नहीं होंगे, लेकिन कोई तो होगा ना, अगर सोशल मीडिया का एंकर होगा या वेब चैनल्स होंगे, जो भी होंगे। तो इसका मतलब ये कि फिर तो पाकिस्तान भी तकरीबन पूरा बदल चुका होगा ना उनके लिए। बदल गया है। अच्छा। हम फील नहीं कर रहे, हम या फील करना नहीं चाहते या फील कर नहीं रहे। पाकिस्तान बदल गया है। अब हमारे जो टीवी शोज हैं कोई नहीं देखता, यानी मोस्टली लोग नहीं देखते। जितने कल देख रहे थे, अगर इसको आसान करें तो जो कल देख रहे थे वो आज नहीं देख रहे। उसकी वजह है कि लोगों को पता चल गया हम झूठ बोलते हैं, लोगों को पता चल गया हम कंप्रोमाइज्ड हैं, हम सच नहीं बोल पाते, जो ग्राउंड रियलिटी हम वो नहीं करते। लोगों को पता है हम बाइस्ड हैं, हम पार्टियों के साथ हो गए हमारी एक। और दूसरी बात है, अब लोगों को उन्हें अपने अपने बना लिए हैं कि अगर आदिल शाह ज़ेब को देखने वाले हैं उसको कोई जरूरत नहीं वो इरशाद भट्टी की भी बकवास सुने, वो आपको देखेगा। इसी तरह जो दूसरा है वो दूसरे को देखेगा। और तीसरी बात है, लोगों को खुद बात करना आ गया है। वो मोबाइल उठाते हैं, एक इशू आता है, उस पर वो कहते हैं कि मुस्तफा नवाज खोकर साहब ने ये बात बहुत अच्छी की है, इसके पीछे ये करें, बजाय इसके कि वो शाम को 8 बजे इस इंतजार में हो कि इरशाद भट्टी क्या कह रहा है मुस्तफा नवाज खोकर। तो खुद वो एंकर हो गए हैं, खुद वो न्यूज पढ़ने वाले हो गए हैं, खुद तबसरा निगार हो गए हैं। और
اب دوسری ایک انہوں نے ایک ہماری ٹرانسمیشن میں بات کی تھی، جب الیکشن ٹرانسمیشن میں لوگ اپنی شناخت چاہتے ہیں. اب لوگ وہ کہتے ہیں کہ مجھے پہچانو. اب وہ لائن میں کھڑے بہت عرصہ نہیں آپ ان کو لائنوں میں کھڑا کر سکتے، آٹے کی لائنوں میں ہو گیا یا بجلی کے بلوں. اب وہ لائن میں کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں. تو ملک بدل رہا ہے اور یہ پازیٹیو. اب اس کو آپ نے چینلائز کرنا ہے، ہم چینلائز نہیں کر پا رہے. ہم اور کچھ لوگ تو ہمارے جو اوپر بڑے ہیں وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ یہ بل ہیں، ان کی بھی کوئی اسٹرینتھ ہے، تو وہ اس لیے دھوکہ کھا رہے ہیں. کچھ اس طرف جانا نہیں چاہتے، کچھ ابھی خود ہم جیسے جو ہیں وہ کہ ہم ہی ہیں. تو میرا خیال ہے ملک کافی بدلا ہے، اور اس کو اور مجھے اچھا لگ رہا ہے بدلتا وہ یہ پاکستان. اور اس میں اجارہ داری ٹوٹ رہی ہے، مونوپلی ٹوٹ رہی ہے. عام لوگ اچانک آپ دیکھتے ہیں ایک چیز نکلتی ہے وائرل ہو جاتی ہے. کیوں ہو جاتی ہے؟ آپ پیچھے رہ جاتے ہیں، آپ سارا کوئی کر جاتے ہیں. تو اللہ کرے کہ یہ پازیٹیو چینج ہو یہ. اور ہاں اس میں یہ مسنگ ہے جو خورم بھائی کہہ رہے تھے کہ کتاب کلچر مسنگ ہے، اس میں فیملی کلچر مسنگ ہے، اس میں باہر جا کے وہ جو ایکٹیویٹیز مسنگ ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک دن واپس اس طرف آئیں گے. اچھا ویسے میں نے ایک آبزرویشن ابھی لیٹلی میرا گوادر جانا ہوا آج سے سال ڈیڑھ سال پہلے. ہاں جو لٹ فیسٹیول تھا تو وہاں پر میں گیا تو وہاں پر بھٹی صاحب میں نے دیکھا کہ جتنا پڑھنے لکھنے کی کتاب پڑھنے کا شوق وہاں پر ہے لوگوں کو. آپ جس جگہ جائیں گے، آپ بیچ پہ جائیں، آپ کہیں بھی جائیں، آپ کو لوگ کتابیں پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے وہاں پر. اور یہ میرے خیال سے پاکستان میں نے کسی اور جگہ ایکسپیرینس ایسے نہیں کیا جو میں نے بلوچ یوتھ میں بالکل ہے. ساؤتھ بلوچستان میں یہ گوادر مکران یہ جو سارا ایریا ہے اس میں کتاب پڑھنے کا بہت کلچر. اچھا یہی چیز نا مجھے جو ایلسوائل ہمارا جو سابق قبائلی علاقے ہے نا وہاں کی جو یوتھ ہے، آپ کی چائے ٹھنڈی ان کا آپ کا بھی میرے حصے کی میں آپ کو یہ دان کرتا ہوں. ان کا کوکر صاحب میرے خیال میں نا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ شاید انہیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے مسائل کا حل جو ہے وہ ریاست تو نہیں کر پائی لیکن اس کتاب میں موجود ہے. چاہے وہ ایکس فاٹا کے جو اسپیشلی یوتھ ہے یا بلوچستان کی یوتھ ہے. ایک اگر میں سوال کرنا چاہوں کیونکہ بہت سیریس ہوگی گفتگو، تو سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک ایکٹریس کے ساتھ گھنٹہ گزارنا پڑے تو سٹارٹنگ فرام یو کس کے ساتھ گزارنا چاہیں گے؟ مونیکا بلوچی. مونیکا بلوچی. خرم صاحب سمجھیے میں بعد میں آپ کو جواب دوں گا. یار میں نے کوئی ویسے ریزنیبل گھنٹہ کہا ہے، آپ کیوں ایسے کرتے فیل کرتے کس کے ساتھ بیٹھنا چاہیں گے؟ لڑائی ہو جائے گی. نہیں گھر دو ایکٹریسز میں لڑائی ہو جائے گی. آپ دو کر لیں. چلے آپ بھی تو بتائیں نا بھٹی صاحب. آپ آدھا آدھا کر لیں. چلو اس پہ میں آتا ہوں، اسی لیے تو میں نے شروع کیا تھا کہ مجھ سے کیوں پوچھے. نہیں میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کو کون سی ایکٹریس پاکستان کی کال کرے اور آپ کو کہے گی جی آپ نے میرے ساتھ کھانا کھانا ہے اور آپ انکار نہیں کر پائیں گے؟ ویسے تو ساروں کو یہ آفر ہے لیکن بہرحال آج کل مجھے جو تازہ پسند آئی ہے، مطلب ایکٹر ایز اے ایکٹنگ، اس کی ایک ڈرامہ آیا ہے عشق مرشد، اس کی درِ افشاں سلیم نئی لڑکی آئی ہے، بڑی اچھی ایکٹریس ہے. درِ افشاں میں محبت سے اس کو درِ افشاں کہتا ہوں. اچھا پیار ہوتا ہے نا یار، حد ہوتی ہے، نک نیم نہیں ہوتا. تو یہ ہمیشہ اسی چکر میں یہ ترقی کر گیا، دوسروں کی غلطیاں نکال تو آپ اچھا دو بتائیں جی. دو نہیں مجھے سیریس چینج ہوتا رہتا ہے، مطلب آج کل کی بات کر رہا ہوں، اس چھوٹی عید کی. آئی تھنک دیپیکا از اے گڈ ایکٹریس. وہ ادھر وہ مسکرا رہے ہیں. رنویر بھائی صاحب نہیں میں اچھا ایک ہی تو دوسری کون تھی آپ کہہ رہے تھے؟ وہ ہو سکتا ہے مہینے بعد پھر چینج ہو جائے، ہوتا رہتا ہے. بڑی عید تک کوئی اور چھوٹی عید تک. ہاں ایکٹنگ پہ دیپیکا کی ایکٹنگ کو آپ کو پسند ہے؟ جی میں ایکٹنگ کی اچھا مجھے درِ افشاں کی ایکٹنگ نہیں پسند، ڈرامہ پسند ہے. مطلب ویسے پسند ہے یار، حد ہو گئی اتنا کیا آپ کرتے ہیں کہ ایز اے پرسنالٹی ایز اے ہیومن بینگ آپ تو آزاد ہیں، آپ پسند کر سکتے ہیں.
لیکن یہ کہ جو پاکستانی ڈرامے ہیں ان کو دیکھنے والے تو ویسے بڑے شوقین ہیں، وہ تو رات کو اپنے موبائلوں پہ بیٹھے ہیں، وہ لیٹ مس ہو گیا تو وہ دیکھ رہے ہیں۔ میں ویسے اس سے میں بالکل ہی محروم ہوں، پاکستانی ڈراموں سے بالکل ہی محروم ہوں، لیکن 8 فروری تک یا تو موبائل پہ لوگ پاکستانی ڈرامے دیکھ رہے ہوتے تھے یا نقدہ کوکا دیکھ رہے ہوتے تھے، یہ ان دونوں میں۔ اچھا ویسے آپ کو حیرانگی ہوگی کہ یہ ہمارا کوئی رات فتح علی خان نہیں تھا یا عاطف اسلم نہیں تھا، یہ میرا مطلب ہے، میں کسی کو ڈاؤن گریڈ یا اپ گریڈ نہیں کر رہا، میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ ایک جو ہوتا ہے نا وہ گلوکار، یہ ملکو ہم اس بی کیٹیگری میں عام سنگر، ہاں تو وہ اچھا ہاں وہی، تو وہ دیکھیں اس نے صرف ایک گایا، قیدی نمبر 804 ہوئے وہی دگا دیندے جنہاں نال ڈھیر پیار ہوئے، ایک صرف 804 اس نے کیا، ٹی سیریز بھارت کا جو میوزیکل چینل اس کو پیچھے چھوڑ گیا ٹرینڈنگ پہ، پھر ملکو صاحب نے اس کے پیچھے 5-6 ناکدہ کوکا 2 تو مرشد 1 تو پارٹ 2 تو پارٹ 3، پھر تو اس نے لائن لگا دی۔ ملکو صاحب آپ کو بھی عید مبارک، اور پھر تو اب تو ناکدہ کوکا یعنی سیاستدانوں میں آ گیا، انہوں نے گفتگوؤں میں شروع کر دیا، تو اٹ از گڈ۔ اور نہیں دیکھیں نا یہ بھی ہے، اب یہ بڑا کلیئر ہے، اب آپ کا جواب میرا جواب صرف یہ ہے کہ سیاست اور انٹرٹینمنٹ کے درمیان جو ایک دیوار تھی وہ ختم ہو گئی۔ اچھا ملکو نے مجھے بتایا کہ میں نے ملکو کو کہا کہ یار اتنا ہٹ کیسے، کہتا ہے پتہ ہے آپ کو ایک بات بتاؤں، کہتا ہے میں نے میاں صاحب کا گانا بھی گایا تھا، اس نے گایا، کہتا ہے وہ لوگوں نے کوئی 19,000 لوگوں نے دیکھا صرف، اور یہ میں نے کہا ظاہر ہے یہ جیل میں ہے یا مطلب اوورسیز پاکستانی بڑے ہیں 70-80، وہ آپ اوورسیز رہ چکے ہیں ویسے؟ جی کافی لمبا۔ اچھا یعنی آپ کیا کرتے تھے ڈسکشن کے علاوہ لندن میں دونوں؟ زیادہ تر تو یہ بھی ایک سلگتا سوال ہے، ہاں زیادہ تر ٹائم ایجوے روڈ پہ گزرتا تھا، اور یہ سگار پیتے تھے، میں اس وقت شیشہ پیتا تھا، اب تو میں نے اسموکنگ چھوڑ دی ہے۔ اچھا میں بھی 7 دن رہا، ایک مرتبہ گیا ہوں لندن، 7 دن رہا، تو وہی سینٹرل لندن میں رہا، وہاں سے وہ جو میاں صاحب اور شاہ رخ کا گھر ہے نا، وہ جو ادھر سے قریب سے گزر کے روز آتا تھا ادھر ہائیڈ پارک میں واک کرنے سویرے۔ اچھا تو ایجوے نہیں تو ایک ہی دفعہ کیوں گئے، دوبارہ ویزا نہیں دیا انہوں نے؟ نہیں لمبا دیا ہوا ہے، اچھا لیکن ظاہر ہے یار بزی آدمی ہوں میں، کوئی یہ تھوڑی ہوں کہ اب لندن پڑھنے چلے جاؤ، اتنا فارغ، اتنا وقت کس کے پاس ہے؟ میں تو سمجھا شاید انہوں نے یہ کہا بڑی صاحب آپ نے اندر یہی کرنا ہے، تسی پھر پنڈی ٹھیک آپ ادھر نہ آیا کریں۔ تو سر ہمارے پاس تو اگر ٹائم ہوتا تو آج ہم پڑھے لکھے ہوتے، ٹائم ہی نہیں تھا۔ میں نے اور کھوکر صاحب نے، ایک ہمارے دوسرے دوست ہیں بیرسٹر اسلام صاحب، ہم تو 6-7 گھنٹے صبح 4 بجے تک جو ہے وہ ڈسکشن پاکستانی سیاست، گتھیاں سلجھا رہے تھے، گتھیاں سلجھی نہیں ہے۔ اچھا میں بڑا سمجھایا تھا کھوکر صاحب کو نہ کریں، انہوں نے کہا نہیں میں نے بس جانا ہے۔ اچھا ویسے کھوکر صاحب وہ پرانی مافیاز کی موویز نہیں ہوتی جس میں ولن ہوتا ہے کہ اب انہوں مار دو، قسم سے آپ اتنے ہٹ ہے، یہ آپ کی وہ جو وہ کیا ہے سسلین مافیاز والے، وہ اسپیشلی اٹیلین جو ہوتے ہیں نا، جس آپ جیسے ولن پہ نا کیمرہ آخری سین میں آتا ہے چہرہ پہلے صرف ہاتھ سے گا شیڈو، بڑا انکشاف کیا آج آپ نے۔ اس کا میری صرف آپ سے ملاقات نہیں لندن میں، خرم صاحب سے بھی۔ سر ہم کسی بھی ریزنیبل جگہ پہ نہیں مل سکتے، اسلام ڈاکٹر عزیر کی کلینک میں آپ سے ہو جاتی ہے، وہ ریزنیبل جگہ نہیں، لیکن جہاں سے کہ کامیڈی فلم ہو یا سسیلین مافیا، دونوں کے لیے ہمارے پاس اب سپر سٹارز اویلیبل موجود ہیں، سپر سٹارز جو ہیں اویلیبل۔ آپ چاہ رہے میں سر سٹرابری 2 کھا وہ ایک زمانہ ہوتا تھا صرف پی ٹی وی ہوتی تھی نا اس وقت، تو ہم اکثر کہتے تھے یار یہ جو چائے پیالی اتنی تیز اٹھاتے ہیں، اس میں چائے ہے یا نہیں ہے، یہ ویسے ہی شو کر رہے ہیں، یاد ہے نا آپ؟ اور سر کئی اس میں تو اب ختم ہو گئی، لیکن کئی لوگ تو ایسے وہ کرتے تھے ایکٹنگ اس طرح کر کے تو لے جانا، اور مجال ہے کہ جس طرح چائے گر نہ جائے، بھرا ہوا ہونا، تھوڑا کیا بات ہے سر۔ نہیں لیکن اس لحاظ سے پاکستانی بھٹی صاحب بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن وہ جو ایک ایرا تھا پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈراموں کا اور ایکٹنگ کے جو سٹینڈرڈز تھے وہ بڑے کلاسیکل قسم کے تھے، اب تو بہت لوز ہو گیا نا سارا معاملہ جو ہے، جو میتھڈز ہیں جو اس وقت کے لوگوں کے تھے اور ان کے جو اسٹرکٹ
सेंस थी, और वो भी पूरा जो कॉन्सेप्ट ही ऑब्सोलीट हो गया है। और अब तो नई जो एंटरटेनमेंट की जो वो हमारे एक साहब मिले, एक्सपर्ट हैं ये सोशल मीडिया पे, उन्हें कहा जी कि अब जो अटेंशन स्पैन है ना वो घटते घटते 21 सेकंड रह गया जी भट्टी साहब। जो बात करनी है 21 सेकंड में करनी है, उसके आगे नहीं है, कोई सोच ही नहीं रहा। उन्होंने कहा चेंज कर दो बस। बहुत बहुत आज ब्रेक के बाद ये इंटरेस्टिंग चिट चैट जारी रखेंगे। अच्छा जी, आखिरी मैसेज आप लोगों का, मतलब इस प्रोग्राम का आखिरी, ईद शो का आखिरी मैसेज। यानी मैंने कहा जिंदगी का नहीं अभी तो सर मेरी तो अभी तो आपकी खुशियां देखनी है। बड़े मार के सर करने हैं। थैंक यू सर, मैं मायूस नहीं करूंगा इंशाल्लाह। तो खुरम साहब क्या मैसेज? मेरा मैसेज यही है जी अपनी कौम को कि अगर से हम ये बहुत देर से कह रहे हैं, फिर कहना चाहिए कि इंशाल्लाह ये कौम उठेगी। ये हम आज जिस मुश्किल का शिकार हैं, मायूसी का भी, सिर्फ मुश्किल का शिकार नहीं, मायूसी का भी शिकार है, लेकिन हमने अपने अंदर से ही, ये मैं कोई बाहर से आकर नहीं समझाएगा, अपने अंदर से वो इत्मीनान और ताकत दरियाफ्त करनी है जिससे हमने आगे बढ़ना है। दूसरा जो मेरी गुजारिश है वो ये है कि पाकिस्तान अब हम सब के जहन खोले बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। हमें अपने जहन खोलने होंगे। जहन खोलने होंगे। खोकर साहब जी बिल्कुल, खुरम भाई ने जो बातें की उनमें से सारी बातों से एग्री करता हूँ, लेकिन बस इस ईद पे ये है कि मजा उस तरह का नहीं है जिस तरह का होना चाहिए था। हम क्योंकि सोशल मीडिया से इतने ग्लूड रहते हैं, हर थोड़ी देर बाद अपना फोन चेक करना, ट्विटर फीड चेक करनी, और उसमें जो फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है और होता चला आ रहा है, और हमारी जो एक बेबसी है, बच्चों की तस्वीरें देख के, खवातीन की, लोगों की जो इसराइली जुल्म का शिकार है और हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो वो एक उस तरह से एक थोड़ा सा मजा नहीं है। लेकिन बाहर तौर अल्लाह करे, हम तो यही दुआ करते हैं कि पाकिस्तान एक बेहतर मुल्क बने, आमीन, और उसको बनाने में हम सारे अपना जितना मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं वो हम करते रहेंगे। इस यकीन से ईद मुबारक सबको जी कि इंशाल्लाह अगली ईद बेहतर होगी। अगली ईद बेहतर होगी। भट्टी साहब, आखिरी बार आपने चूंकि आखिरी कहा है तो ईद मुबारक सबको। मेरी ख्वाहिश है कि हम दुरेफिशां को भी दुरेफिशां ईद मुबारक। तो अब दुपट्टा नहीं था दुरेफिशां, वरना मैं शर्मा जाता। तो एक है कि अल्लाह करे अगली ईद जब मना रहे हो तो बर्दाश्त हो, नफरत और तकसीम कम हो, और अल्लाह करे कि हमारी ज़िद्दें, हमारे झगड़े, हमारी अनाएं मुल्क से छोटी हो जाएं, मुल्क बड़ा हो जाए। और प्लीज़ अल्लाह के नाम पे 75-76 साल हो गए हैं, एक ही ड्रामा चल रहा है। अब या तो ड्रामा नया लगा लें या फिर ड्रामे ख़त्म कर दें। सबको ईद मुबारक। थैंक यू सो मच इरशाद भट्टी साहब, मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब, खुरम दस्तगीर साहब, और नाज़रीन आपको एक दफ़ा फिर बहुत बहुत ईद मुबारक। और आखिर में हमने कोशिश ये की कि वैसे तो सीरियस चीज़ें चलती रहती हैं, आपके सामने थोड़ा सा आपको हंसाने की कोशिश की, आपस में तो हम एक दूसरे पर ही हंसते रहते हैं, टाइम इसी तरह गुजर जाता है। लेकिन एक उम्मीद का मैसेज जितने भी दोस्त हमारे सीनियर साथी उन्होंने दिया, उम्मीद का मैसेज, और बस यही है कि हमने एटलीस्ट, मेरा मैसेज ये होगा कि हमने सियासी जमातों से ऊपर उठकर पाकिस्तान के बारे में सोचना होगा, और मेरे ख्याल में यही पाकिस्तान का वे फॉरवर्ड है। और ये हमारे तमाम इदारों को, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो खुद सियासतदान है, सबकी गलतियां रही हैं। मेरे ख्याल में ज़्यादा ब्लेम इस्टेब्लिशमेंट पर आता है कि उनकी ज़्यादा गलतियां रही हैं, वो समझते हैं कि सियासतदान जो हैं उनकी ज़्यादा गलतियां हैं। लेकिन इस सब कुछ को भुलाकर हमें अपने अवाम का सोचना होगा। और जिस तरह खुरम साहब ने भी कहा, खोखर साहब ने भी कहा और भट्टी साहब ने भी कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट ईद जो है
وہ انشاءاللہ بہتر ہی رہے گی. اجازت دیجیے, خدا حافظ.